صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی وقار، آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں سماعت فرمایا کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، وہ کس تاریخ میں کس سن میں پیدا ہوئے تھے اور کہاں پر پیدا ہوئے تھے. آپ نے سماعت فرمایا کچھ احادیث کی روشنی میں امام حسین کے فضائل اور مناقب آپ نے سماعت فرمائے تھے. اب میں ان فضائل کو، ان روایتوں کو بیان کروں گا جن پر دونوں شہزادوں کے بارے میں، جن روایتوں میں تذکرہ ہے، جن روایتوں میں جو لوگ شہزادے شبیر و شبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی فرمایا کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام ان کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کے فضائل بتاتے ہیں. ایک روایت میں یہ آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نبی دنیا میں ہی اپنے شہزادوں کے لیے ارشاد فرما دیا، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. عزیزان گرامی وقار، کیا مقام اور مرتبہ ہوگا شہزادوں کا. شبیر و شبر کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ میرے نبی دنیا میں ہی ان کو جنتی جوانوں کے سردار قرار دے رہے ہیں. اور آگے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا. حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات میں کسی ضرورت سے سرکار دو عالم نور مجسم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا. آپ باہر تشریف لائے تو کسی چیز کو اٹھائے ہوئے تھے جسے میں نہیں جان سکا. جب عرض کرنے پر حضور امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے بغل میں کیا ہے. تو اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگتے ہیں حضرت اسامہ بن زید کی، یا رسول اللہ آپ جانے اور آپ کا رب جانے کیا معاملہ ہے. تو آپ نے چادر مبارک ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پہلوؤں میں حضرت حسن اور حضرت حسین جلوہ گر ہے. آپ نے فرمایا، یعنی نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حاذانی ابنایا و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے دونوں نواسے ہیں. پھر فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما، او قال علیہ الصلاۃ والسلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان کو بھی محبوب رکھ. سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، ان دونوں سے تو بھی پیار فرما. اور یہ بھی اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا، اے اللہ جو ان دونوں سے پیار کرے، ان سے محبت کرے، ان سے بھی تو پیار فرما. سبحان اللہ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ ایک کندھے پر حضرت حسن کو اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے، اور فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں
دونوں سے دشمنی اور عداوت کی، اس نے مجھ سے دشمنی اور عداوت کی۔ حضرات نبی فرماتے ہیں جو میرے ان دونوں شہزادوں سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو ان دونوں شہزادوں سے دشمنی اور عداوت رکھے گا وہ مجھ سے بغض اور عداوت رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے شہزادوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور حضرت فاطمہ زہرا رسول کائنات کی شہزادی فرماتی ہے کہ میں حسن اور حسین کو لے کر حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا حضور ابا جان یہ آپ کے دونوں نواسے ہیں انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا اما حسن فلہ ہیبتی وسوددی واما حسین فلہ جرأتی وجودی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسن کے لیے میری ہیبت اور سیادت ہے اور حسین کے لیے میری جرأت اور سخاوت ہے۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کا مرتبہ اور مقام ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، کتنا مقدس ان کا رتبہ ہے، کتنا بلند و بالا ان کا مقام ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم آپ تو ان کے نام پر جھوٹے نعرے لگاتے ہیں۔ ارے نعرہ لگانا ہے تو امام حسین کا نعرہ لگا کر امام حسین کی محبت میں نمازیں پڑھا کرو، امام حسین کی محبت میں ان کے نام سے قرآن خوانی کرایا کرو، ان کے نام سے دعا درود کیا کرو، ان کے نام کے نام کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کم سنی کے زمانے میں، کم عمر کے زمانے میں ایک دوسرے سے کشتی لڑ رہے تھے، اور حضور بیٹھے ہوئے یہ کشتی ملاحظہ فرما رہے تھے۔ حضرت حسن سے حضور نے فرمایا حسین کو پکڑ لو۔ حضرت فاطمہ زہرا کے کانوں پر آواز آتی ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی، جب یہ ان کے کانوں پر آواز آئی کہ ہمارے ابا جان کہہ رہے ہیں حسن کو حسین کو پکڑ لو، تو تعجب ہوا اور عرض کی ابا جان آپ بڑے سے فرما رہے ہیں چھوٹے کو پکڑ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری نور نظر اے فاطمہ، میں ایک طرف حسن کو کہہ رہا ہوں حسین کو پکڑ لو، دوسری جانب تم نے نہیں دیکھا، تمہیں معلوم شاید نہیں ہے، دوسری جانب جبریل امی حسین سے کہہ رہے ہیں حسن کو پکڑ لو، یعنی ایک طرف میں حسین کے حسن کی طرف سے ہوں، دوسری جانب حسنین کریمین میں سے حضرت حسین کی طرف سے حضرت جبریل امی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی حضرت حسن سے نبی کہہ رہے ہیں حسین کو پکڑ لو، اور حسین اعظم سے سرکار جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں حسن کو پکڑ لو۔ لیکن یزیدی آنکھیں کھول کر دیکھ لے، یزیدی خیال رکھنے والے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کے بارے میں آنکھیں کھول کر دیکھ لیں۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر ان کے درمیان کشتی لڑا رہے ہیں، اور آگے حضرت علامہ نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین نے دو تختیاں لکھی، ایک تختی پر حضرت حسن نے کچھ لکھا اور ایک تختی پر حضرت حسین نے کچھ لکھا۔ دونوں شہزادے کہہ رہے تھے کہ میری لکھائی
अच्छी है। दोनों शहजादों की तरफ से ये आवाज आ रही थी। कभी हसनैन करीमैन में से हजरत हुसैन कह रहे थे मेरी लिखाई अच्छी है, मेरी तख्ती अच्छी है। कभी हसनैन करीमैन में से हजरत हसन कह रहे थे मेरी लिखाई अच्छी है, मेरी लिखाई अच्छी है। दोनों शहजादे कश्मकश में हैं, दोनों शहजादे कंफ्यूज है कि मेरी लिखाई अच्छी है या इनकी लिखाई अच्छी है। कहने को तो दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं कि मेरी लिखाई अच्छी है। दोनों शहजादे अब्बा हुजूर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? दोनों शहजादे अपने अब्बा जान हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में चले जाते हैं। अब्बा जान से कहते हैं अब्बा देखिए ना, एक कह रहे हैं अब्बा हुजूर देखिए ना मेरी लिखाई अच्छी है, दूसरे कह रहे हैं अब्बा जान देखिए ना मेरी लिखाई अच्छी है। अब्बा आप ही फैसला फरमा दीजिए हम दोनों में से किसकी लिखाई अच्छी है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का दिमाग एक तरफ काम करता है कि अगर हसन की लिखाई अच्छी बता दूं तो हुसैन का दिल पाश पाश हो जाएगा, हुसैन का दिल दुखेगा। अगर हुसैन आजम की लिखाई अगर अच्छी कह दूं तो हसन आजम की लिखाई कमजोर हो जाएगी और हसन का दिल टूट जाएगा। इसलिए मौला अली ने फैसला फरमाया जाओ आज अम्मी जान से फैसला करा लो। अजीजा ने किरामी विकास दोनों भाई अम्मा जान हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में जाते हैं। अम्मी जान हमारी लिखाई अच्छी है। हजरत हसन जाते हैं हमारी लिखाई अच्छी है। दोनों शहजादे एक तरफ हसन है दूसरी तरफ हुसैन है, दोनों कह रहे हैं मेरी लिखाई अच्छी कह दे, मेरी लिखाई अच्छी कह दे। लेकिन फातिमा ज़हरा ने देखा कि मैं अगर एक की लिखाई एक की तख्ती अच्छी कह रही हूँ तो दूसरे का दिल टूट जाएगा। इसलिए फातिमा ज़हरा ने इरशाद फरमाया बेटो जाओ नाना जान की बारगाह में फैसला करा लो। आज तुम्हारा फैसला नाना जान करेंगे, अब्बा हुजूर तुम्हारा फैसला फरमाएंगे। अजीजा ने गिरामी और दोनों शहजादे शब्बीर और शब्बर हसनैन करीमैन मुस्तफा करीम के नवासे मुस्तफा जाने रहमत इमामुल अंबिया फखरे अंबिया की बारगाह में जाते हैं। मोहसिने इंसानियत की बारगाह में जाते हैं। आदिले इंसानियत की बारगाह में हाजिरी देते हैं। कहते हैं नाना जान आज हमारी लिखाई आप चेक करें, हमारी लिखाई अच्छी है। दूसरे जा रहे हैं अब्बा जान नाना जान हमारी लिखाई अच्छी है, आप हमारा फैसला फरमा दे। दोनों शहजादों को देखा, पूछा तुम्हें किसने भेजा? शहजादों ने कहा अम्मी जान ने आपकी बारगाह में भेजा है। अम्मी जान से पहले तुम कहाँ गए थे? नबी को जब मालूम था फिर भी पूछ रहे हैं। दोनों शहजादों ने कहा अब्बा हुजूर की बारगाह में गया था, अब्बा हुजूर ने अम्मा की बारगाह में भेज दिया था। अम्मा खातूने जन्नत ने आपकी बारगाह में फैसला के लिए भेज दिया है। हुजूर नाना जान आप ही फैसला फरमा दीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा कि अगर इन दोनों में से एक का फैसला अच्छा हो जाएगा, एक की लिखाई को अच्छा कह दूंगा, दोनों का दिल टूटेगा। इसलिए आज इनका भी फैसला, इनका फैसला मैं भी नहीं करूंगा। इनका फैसला तो मालिक अर्ज़ समावात अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सौंप देता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया आज तुम्हारा फैसला जिब्रील फरमाएंगे, तुम्हारा फैसला जिब्रील करेंगे। आज इंसाफ तुम्हारी लिखाई अच्छी जिब्रील करेंगे। तुम में से किसकी लिखाई अच्छी है जिब्रील बताएंगे। इतनी में जिब्रील अमी सिदरा की सिदरा के मकी शरीफ फरमा होते हैं। अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इनका फैसला मैं भी नहीं करूंगा, बल्कि इनका फैसला खुद मालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा। सुभान अल्लाह। यानी जिब्रील अमी कह रहे हैं इसका फैसला मैं भी नहीं बल्कि मालिक कायनात फैसला फरमाएगा। और अल्लाह का हुक्म हुआ है कि जन्नत से एक सेब लेकर जाओ, उस सेब को तख्तियों को एक जगह रखकर तख्तियों के ऊपर उछाल देना। जिस
جس کی تختی پر، جس کی لکھائی پر سیب گرے گا اسی کی لکھائی اچھی ہوگی۔ فیصلہ رب نے کر دیا ہے، اب ہمیں آگے اس کا کام کرنا ہے۔ حضرت جبریل امی آتے ہیں، دونوں شہزادوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک طرف ایک شہزادے ہیں، دوسری جانب ایک شہزادے ہیں، دیکھ رہے ہیں دونوں کی تختیاں رکھی گئی، دونوں کی کاپی سمجھ لیجئے، دونوں کی کاپی کو ایک جگہ رکھنے کے بعد، ملا کر رکھنے کے بعد جبریل امی اوپر اچھال دیتے ہیں سیب کو۔ کون سا سیب ہے یہ؟ دنیا دار کا سیب نہیں ہے، دنیا کے باغات کا سیب نہیں ہے، یہ سیب تو جنت سے آیا ہوا ہے، جنت سے آیا ہوا ہے۔ جنتی جوانوں کے سردار کی بارگاہ کا فیصلہ کرنے اللہ تعالیٰ نے جنت سے سیب عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امی سیب کو تختیوں کے اوپر اچھالتے ہیں، اچھالنا ہوتا ہے۔ جبریل امی کا اچھالا ہوا سیب زمین پر نہیں بلکہ تختیوں پر گرتا ہے، وہ سیب راستے میں ہی، یعنی اچھالنے کے بعد ہی سیب دو ٹکڑوں میں تبدیل اور چینج ہو جاتا ہے۔ ایک ٹکڑا حسن کی تختی پر، دوسرا ٹکڑا حسین کی تختی پر گرتا ہے، یعنی سیب گرنے کے بعد بھی بتا دیا آج کسی حسن یا حسین کا دل نہیں دکھانا ہے، آج شبیر و شبر میں سے ایک کا دل نہیں دکھانا ہے، بلکہ شبیر و شبر کا دونوں کا دل جیتنا ہے۔ اللہ نے حکم فرما دیا، دونوں کی تختی اچھی ہے، دونوں کی لکھائی اچھی ہے، یعنی حسنین کریمین کا رتبہ زمانے والے نہیں بانٹ سکتے ہیں، جب میں نے نہیں بانٹا ہے تو زمانے والے کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی وقار، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا محبوب کائنات کے نواسوں کے حق میں کہ دونوں نواسوں کی لکھائی اچھی ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اور آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور جان و دل سے پیار کرتے ہیں، یقیناً پیار کریں امام حسین سے، امام حسن سے، میرے آقا کے نواسے ہیں، کربلا کی وادی میں شہید ہوئے تھے۔ انشاءاللہ باری باری کے بعد دیگر آپ تک شہادت کا معاملہ بیان کیا جائے گا، کربلا کی تاریخ بتائی جائے گی، کربلا کے بارے میں بتایا جائے گا۔ گزارش آپ سے مؤدبانہ یہ ہے کہ آپ ہم سے جڑے رہیں۔ آپ آخر تک جب یہ سنا ہے تو اگر آپ نے اس سے پہلی والی کلپ نہیں سنی ہے تو اس کو بھی آپ سماعت فرما لیں۔ امام حسین کی تاریخ پیدائش کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کے فضائل بھی بتائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس کو سماعت نہیں کیا ہے تو اس کو بھی آپ ڈسکرپشن میں لنک ہے، اسے بھی جا کر سماعت فرما لیں، تب جا کے اسے سماعت فرمائے۔ اس کے بعد آپ اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اس سے پہلے آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس پیغام کو آپ اپنے دوستوں تک، اپنے چاہنے والوں تک پہنچائیں تاکہ دین کی بات پھیلے، دین کی سچائی پھیلے، امام حسن اور امام حسین حسنین کریمین کا معاملہ زمانے تک اجاگر ہو جائے کہ حسنین کریمین کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے۔ دوستان محترم، اپنا خیال رکھیں، آئندہ پھر انشاءاللہ بہت ہی جلدی آپ سے ملاقات ہوگی، تب کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔